میرا نام ڈاکٹر ظفر اللہ ہے. بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل میں انڈوکرائنالوجی اینڈ میٹابولزم ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں. ڈائبٹیز ملائٹس کے حوالے سے یہ بیماری چونکہ اب دن بدن مہینہ بہ مہینہ سال بہ سال بڑھتی جا رہی ہے ساری دنیا میں، تو اس کے حوالے سے آگاہی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے ہر شخص، ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے کے لیے، کیونکہ اب وہ چیز نہیں رہی کہ فلانے گھرانے میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، فلانے میں نہیں ہے. تقریباً ایسا گھر نہیں ہے جس میں ڈائبٹیز ملائٹس کا مریض نہ ہو. اس حوالے سے سب سے پہلے یہ کہ یہ ڈائبٹیز ملائٹس ہے کیا. یہ ایک بیماری ہے جس کی اپنی وجوہات ہے. جسم میں شوگر کو استعمال کرنے کے لیے جس بھی چیز میں ہم شوگر کھاتے ہیں، لیتے ہیں، ایک ہارمون ہوتا ہے، اس کو انسولین کہتے ہیں. اس انسولین کا کام یہ ہے کہ جو شوگر ہم کھاتے ہیں اس کو ہمارے جسم میں استعمال کر کے ہمیں انرجی یا توانائی دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہمارا جسم زندہ رہتا ہے اور سارے جسم کے اندام اور وہ کام جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہوتے ہیں. جب یہ انسولین کم ہو جاتا ہے یا اس انسولین کا جو کام ہے، جو فنکشن ہے، یہ کسی بھی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو خون کے اندر شوگر کا مقدار بڑھنے لگتا ہے. جب بڑھ جاتا ہے اس کے اپنے علامات ہوتے ہیں. اس حالت کو پھر شوگر کی بیماری یا ڈائبٹیز ملائٹس کہتے ہیں. اس کے عام جو علامات ہے جو عام لوگوں میں خاص کر پائے جاتے ہیں مریضوں میں، اس میں وزن کا کم ہونا بلا وجہ، پانی زیادہ پینا، پیاس زیادہ لگنا، منہ خشک ہونا اور زیادہ پیشاب کے لیے جانا، یہ عام علامات جس کو ہم کلاسیکل علامات کہتے ہیں، یہ ہے. بعض دفعہ کچھ لوگوں میں یہ علامات پورے یا نہیں ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں بعض دفعہ پھر مریض تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ علامات جو عام علامات ہے یہ تو نہیں ہے. تو ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جس میں یہ علامات سارے نہیں ہوتے ہیں. مثلاً بہت سارے مریض ہم دیکھتے ہیں اس میں صرف ایک علامت ہوتا ہے کہ وزن بلا کسی معلوم وجہ کے کم ہو رہا ہے اور کوئی علامت نہیں ہے. تو جب ہم شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کا وہ شوگر کا مریض ہوتا ہے. یہ تو اگر شوگر کی بیماری کسی کو لاحق ہو اس کے بعد اس کا علاج جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ شوگر کی بیماری کو بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے. دنیا کی ساری زبانوں میں یہ لفظ ہے کہ یہ سب بیماریوں کی ماں ہے. اس سے پھر بیماریاں نکلتی ہے، بیماریاں جنم لیتی ہے. سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سارے جسم کو متاثر کر، اس لیے اس کا علاج ضروری ہے. علاج کے پھر 2-3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو دوائی ہے، وہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ کس مریض کے لیے کس سٹیج پہ بیماری کے کتنے عرصے بعد کون سی دوائی جو ہے وہ مفید ہے، وہ ڈاکٹر منتخب یا اس کا انتخاب جو ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے، ڈاکٹر کرتا ہے. دوسرا جو ہے جس کو ہم لائف سٹائل ماڈیفکیشن یا زندگی کے معمولات میں تبدیلی لانا، اس میں خاص کر خوراک کے حوالے سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ شوگر کے مریض کو ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ احتیاط کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، تاکہ آپ کا شوگر خون میں صحیح مقدار میں برقرار رہے. اس میں خاص کر جو شوگر بذات خود ہے جس کو ہم چینی کہتے ہیں، جس چیز میں یہ استعمال ہوتی ہے سادہ شوگر اس کہتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. بعض چیزیں اور بھی ہے خوراک میں جن کے ساتھ احتیاط کرنا ضروری ہے، یا ایسی مقدار میں لینا کہ وہ
شوگر یعنی جسم کی ضرورت بھی پوری کر لے اور شوگر نہ بڑھائے. ذرا فروٹ ہے، میوجات ہے، آلو ہے، چاول ہے، گوشت ہے، تو وہ مناسب مقدار میں لینا ضروری بھی ہے جسم کے لیے. زیادہ نہ ہو تو وہ نقصانات پھر نہیں کرے گا، یہ چیز لازمی ہے. پھر خوراک کے بعد اچھا یہ اب جو نیا اس کے لیے ٹرم ہے وہ پرہیز نہیں بلکہ متوازن خوراک، جو جس طرح میں نے کہا کہ سب چیزیں لے مریض سوائے ایک دو چیزوں کی، زیادہ چربی ہے یا سادہ شوگر ہے، باقی سب چیزیں لیکن مناسب مقدار میں، کہ وہ یعنی فائدے کی بجائے نقصان نہ کرے یا شوگر کی مقدار نہ بڑھائے تاکہ پھر جسم میں نقصانات ہوں. اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ایکسرسائز یا ورزش، جسمانی ورزش کا. جسمانی ورزش شوگر کی بیماری کے علاج کا ایک لازمی جز ہے. بعض لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، میں اس پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی فائدہ مند اور ایک بہت ہی لازمی جز ہے علاج کا. اس میں اپنے عمر، اپنے جنس، اپنے ماحول کے مطابق ورزش کرنا ضروری ہے. یقیناً سب سے اچھا اور آسان ورزش واک ہے یا چہل قدمی ہے. اگر یہ امکان نہیں ہے اس کا یا ماحول نہیں ہے تو کوئی بھی جسمانی حرکت جو ہے وہ ورزش ہے. جس کے پاس جو بھی امکان ہے ورزش کا اسی طرح کا ورزش کرے، لیکن کرنا ضروری ہے. کم از کم دن میں آدھا گھنٹہ اور کم از کم ہفتے میں 5 دن اگر ورزش ہو تو یہ کافی ہے. جتنا وہی کہ جنس عمر کے حساب سے، اگر نوجوان ہے کوئی مریض وہ زیادہ کر سکتا ہے. اگر کوئی اور بیماری نہیں ہے، دل کی بیماری یا خدا نخواستہ بلڈ پریشر وغیرہ، تو وہ شخص زیادہ ورزش جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ 3 چیزیں جو ہے شوگر کی مقدار کو خون میں برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے: دوائی، متوازن خوراک اور ورزش. یہ چیزیں ہوں تو جسم میں خون میں شوگر کی مقدار برقرار ہو. شوگر کی مقدار برقرار ہو تو جو شوگر کی بیماری کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں جسم میں وہ پھر نہیں ہوں گے، یا اگر ہوں گے تو وہ اتنے ہی دیر بعد ہوں گے جو بغیر شوگر کے لوگوں کو ہوتا ہے. تو اس میں فائدہ یہی ہے کہ وہ یا تو ڈیلے ہوں گے یا پھر ہوں گے ہی نہیں وہ نقصانات. تو یہ چیزیں جو ہے یہ یاد رکھنا ضروری ہے. مہربانی.